کلام خدا سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں کلسیوں 2 باب اس کی 16ویں آیت کو ہم نے کلام خدا کے اندر سے سیکھا۔ کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو اس کے پس منظر میں جانا پڑتا ہے اور اس کی 14ویں آیت کو جو ہے آپ کو سیکھنا ہے، اور جب آپ 14ویں آیت اس کی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایک ایسی دستاویز ہے جو ہاتھ سے تحریر ہوئی ہے اور وہ دستاویز آپ کے خلاف ہے، اور اس دستاویز کو جون سے جڑا گیا۔ جب ہم نے اس کو کلام خدا کے اندر تفصیل سے سیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ دستاویز جون سی ہے وہ خدا قدوس کے وہ احکام تھے جو موشے کو دیے گئے، تاکہ وہ احکام جو 10 احکام ہے جو ابدی عہد خدا قدوس کوئی سینہ پر باندھتے ہیں انہیں کس طریقے سے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اگر ان کو توڑا جائے گا تو ان کے کفارے کا جو ان سے طریقہ کار، معاشرتی جو ان سے طریقہ کار جو ہے اس کے اندر شامل تھے۔ ان جو جب خدا قدوس کے احکام کو توڑا جاتا تھا تو کفارے کی رسومات جو ان سی ہیں وہ ادا کرنی ہوتی تھیں تاکہ گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا سکے۔ جب مسیح جو ان سے ہے وہ خود مصلوب ہوتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو جو ان سے ہمارا ایمان ہے کہ وہ اٹھا لیتے ہیں، اور اب سے ہمارا وہ کفارہ جو انہوں نے ادا کیا ہے ہمیں کسی اور کفارے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور یہ وہ چیز جو کلسیوں 2 باب 14ویں آیت بتاتی ہے کہ یہ وہ دستاویز جس کے اندر کفارے کے رسوماتی قوانین لکھے ہوئے تھے وہ ہمارے خلاف تھے، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے تھے تو ہمارے گناہ کے نتیجے میں ہمیں وہ کفارہ ادا کرنا ہوتا تھا۔ ان رسومات کو ہمارے پر سے جو ہے صلیب پر کینوں سے جڑا گیا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم کلسیوں 2 باب کے اندر جو لفظ سبت ہے اس کو بھی سیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ کلام خدا 2 قسم کے سبتوں کو جو ہے بیان کرتا ہے، ایک وہ سبت جو کہ ہفتہ وار سبت کہلاتا ہے، اور ایک وہ سبت جو کہ ان عیدوں کے اندر جو ان سے وہ آتے ہیں۔ ہفتہ وار سبت جو ہے وہ ہفتے کے روز ایک فکس ڈے ہے، اس دن آئے گا، جبکہ ان عیدوں کو جو ان سے یہ چاند کے مطابق عیدیں ٹھہریں گی، اور جو ان سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے کسی بھی دن جو ہے یہ علیہ سبت جو تھے وہ فال کر سکتے تھے، جنہیں آپ رسمی سبت یا سیریمونیل سبت کہتے ہیں۔ آج ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں جو سیریمونیل سبت یا جو رسمی سبت تھے، یہ رسمی سبت جو ہے خدا قدوس جو ہے ان کو بنی اسرائیل کے سبت قرار دیتا ہے، اور انہیں جو ہے انگلش میں جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہ ہر سبت کے ساتھ جو ہے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، جبکہ جو خدا قدوس ہیں جو ہفتہ وار سبت ہے اس کو مائے سبت کہہ کر پکارتے ہیں، میرا سبت کہہ کر پکارتے ہیں۔ جو رسمی سبت تھے ایک تو انہیں ہر سبت کہہ کے پکارا گیا، دوسرے وہ جو سبت ہیں وہ کبھی بھی جو ہے ہفتہ وار سبت کے ساتھ جو ہے ان کو آپس میں نہیں جوڑا گیا۔ اور جو ان سے جو اس کے اندر جو تیسری چیز ہے، یہ جو رسمی سبت تھے جو کفارے کی جو ان سے کے طور پر جو قربانیاں جس میں گزرانی جاتی تھیں ان عیدوں کے اندر، یہ اس لیے جو ان سے دیے گئے کیونکہ گناہ جب سرزد ہوتا ہے، خدا قدوس کے حکم کی پامالی ہوتی ہے، تو ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جو ان سے یہ سبت دیے گئے آپ کو۔ جبکہ جو ہفتہ وار سبت ہے، یہ ہفتہ وار سبت جو ہے اس کی ہم تخلیق دیکھیں گے، یہ تخلیق کائنات کے وقت سے ہوتی ہے اور یہ گناہ سے پہلے اس کا وجود ہے، جبکہ جو سیریمونیل سبت ہیں جو رسمی سبت ہیں وہ گناہ کے بعد جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کفارے کے لیے جو ان سے وہ جو عیدیں ٹھہرائی گئی تھی ان کے سبت جو ہے وہ ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہم اس کو جو ہے وہ مزید سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں ہر سبت یعنی سیریمونیل سبت، بنی اسرائیل کے سبت، اور مائے سبت جن کو یہوہ خدا کہتا ہے کہ یہ میرے سبت ہیں، ان دونوں کا کمپیریزن کلام خدا کے اندر جو ہے وہ بے بہا ریفرنسز کے اندر، حوالوں کے اندر موجود ہے۔ جب آپ سبت آف یہوہ اور سبت آف سیریمونیل سبت کو کمپیئر کرتے ہیں تو خروج 20 باب
اس کی پہلی آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ پڑھتے ہیں کہ کلام خدا قدوس بیان کر رہے ہیں، وہ خود سے اپنے منہ سے اس کو بیان کرتے ہیں ان حکموں کو. اور خروج 20 باب کی 8 سے 11ویں آیت میں جو مائع سبت، جو خدا کا سبت ہے، جو ہفتہ وار سبت ہے، اس کو خدا قدوس خود بیان کرتے ہیں. جبکہ جو سیریمونیل سبت ہے وہ خدا قدوس موشے کو بیان کرتے ہیں، اور موشے آگے جو ان سے وہ بنی اسرائیل کو بیان کرتے ہیں. اور یہ آپ خروج 24واں باب اس کی 3ری آیت میں دیکھتے ہیں. جو ہفتہ وار سبت ہے خدا قدوس اسے اپنے ہاتھ سے خود تحریر کرتے ہیں پتھر کی 2 لوحوں پر، جبکہ ہفتہ وار سبت جو ان سے ہیں وہ موشے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کتاب میں درج کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہفتہ وار سبت ہے اس کو جو ہے کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے. استثنا 10 باب اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عہد کے صندوق کے اندر جو ہے ان تختیوں کو رکھا جاتا ہے، جبکہ جو رسمی سبت جو موشے کے ہاتھ کی تحریر سے کتاب میں لکھے گئے وہ عہد کے صندوق کے باہر رکھے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہفتہ وار سبت ہے اس کو تخلیق کائنات کے وقت جو ہے تخلیق کیا جاتا ہے، جبکہ رسمی جو سبت ہیں، جو سیریمونیل سبت یا ہر سبت جسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، وہ کوئی سینا کے بعد جو ہے دیے جاتے ہیں جب خدا قدوس کلام کر لیتے ہیں. جو ہفتہ وار سبت ہے گناہ سے پہلے وجود میں آتا ہے، جبکہ جو رسمی سبت ہیں وہ گناہ کے بعد وجود میں آتے ہیں. ہفتہ وار سبت کو توڑنا گناہ قرار دیا گیا اور سیریمونیل سبت اس گناہ کے کفارے کی رسومات ادا کرتے وقت جو ان سے بہت بڑا فرق ہے. ایک سبت جو ہفتہ وار سبت ہے وہ گناہ سے پہلے تخلیق کیا گیا ہے، وہ دیا گیا ہے، جبکہ جو رسمی سبت ہیں وہ ان رسومات کو منانے کے لیے ہیں جب آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، قربانیوں کے سبت. اسی طریقے سے جو سبت ہفتہ وار سبت ہے اس کو لا آف لو کہا گیا ہے، خدا قدوس کا جو قانون ہے، جبکہ جو ہفتہ وار سبت ہے انہیں بونڈیج کہا گیا ہے، یہ آپ کے اوپر جو ان سے بوجھ قرار انہیں دیا گیا ہے. جو ہفتہ وار سبت ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور جو رسمی سبت تھے وہ کیونکہ یہ تخلیق کرتے ہوئے دیے گئے، اور جو رسمی سبت ہیں یہ بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے. ہم نے جیسا کہ پہلے دیکھا کہ خدا قدوس ہفتہ وار سبت کو مائع سبت کہہ کے پکارتے ہیں، میرا سبت کہہ کے پکارتے ہیں، جبکہ خدا قدوس جو ہے جو رسمی سبت ہیں انہیں بنی اسرائیل کے سبت کہہ کے پکارتے ہیں، ہر سبت کہہ کے پکارتے ہیں. اور یہ ہوشعیاء 2 باب 11ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور 9 پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں جہاں پہ مائع سبت کہہ کے یہوہ خدا پکارتے ہیں وہ خروج 31:13 حزقیل 20:20 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ہفتہ وار سبت ہے وہ اٹرنل ہے، اور جو رسمی سبت تھے جو کفارے کے لیے ادا کیے جاتے تھے انہیں جو ان سے صلیب پر کینوں سے جڑا گیا. ہم جو ان سے یہ فرق جاننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ رسمی سبت اور جو ہفتہ وار سبت ہے وہ ایک ہی ہیں، جیسے کہ بعض لوگ جو کہ سبت کو جو ہے وہ منانا نہیں چاہتے، خدا کے اس حکم کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ دونوں ایک ہی ہیں تو پھر خدا قدوس سوال یہ بنتا ہے کہ خدا قدوس نے اپنا سبت جسے وہ مائع سبت کہتا ہے اور سیریمونیل سبت جنہیں ہر سبت کہا جاتا ہے، کیوں جو ان سے انہیں موشے کی کتاب میں درج نہیں کیا گیا اور ان کو کیلوں پر، کیونکہ موشے کی کتاب میں جو رسومات تھیں انہیں کیلوں پر جو ہے وہ جڑا گیا ہے. تو اگر یہ ایک ہی سبت تھا تو پھر جو ان سے کیوں خدا قدوس نے انہیں جو ہے وہ پتھر کی لوحوں پر اپنے ہاتھ سے تحریر کیا، عہد کے صندوق کے اندر رکھا، اور جو موشے کو جو ہے رسومات بتائیں وہ موشے نے اپنے ہاتھ سے تحریر کی، انہیں کتاب میں لکھا اور عہد کے صندوق کے باہر رکھا. کیوں یہ دونوں میں جو ہے فرق رکھا گیا؟ اگر کیا اس کہتے ہیں
یہ دونوں جو ہیں یہ سبت ایک تھی ہے، تو پھر جو ہے کیوں خدا قدوس نے جو ہے یہ تخلیق کائنات کے وقت ایک سبت بنایا، اور جب گناہ وجود میں آتا ہے تو پھر دوسرا سبت جو ان سے تخلیق کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو جاننے کے لیے اس کے اندر مزید ہم نے جو دیکھا تھا، جو کلسیوں 2 باب اس کی 16ویں آیت میں ہم نے اس میں کھانے پینے کے متعلق بھی جو ان سے دیکھا گیا تھا۔ عمومی طور پر اس آیت کو کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کو سبت کی مخالفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس کو اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں تمام کھانے جو ہیں وہ جائز قرار دے دیے گئے ہیں۔ ہم کلسیوں 2 باب اس کی جب 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر 4 چیزیں جو ان سی ہیں وہ سیکھنے والی ہیں۔ پس کو ہم نے جو ہے therefore جو ہے دیکھا، therefore جو ہے جب بھی ورڈ یوز ہوگا، پس جب بھی ورڈ یوز ہوگا، یہ آپ کو سکھائے گا کہ اس سے پہلے جو کہا جا رہا ہے اس کی کنکلوژن جو ان سی ہے ہو رہی ہے، اور یہ جو کنکلوژن 16ویں آیت ہے یہ 14ویں آیت کا کنکلوژن ہے۔ اسی لیے پالوس رسول پس کے لفظ سے 16ویں آیت کو بیان کرتا ہے، یا انگلش میں اس کو therefore ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ اب اس میں جو کھانے پینے کا لفظ جو ان سے جو شامل کیا گیا ہے، جب اس کو آپ کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں تو اس کو جو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہ میٹ اینڈ ڈرنک کیا گیا ہے۔ اب ایک بڑا سمپل سا سادہ سا کویسچن ہے، جو لوگ اس کو کھانے پینے سے جو ہے تعبیر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ان سے ہر طرح کا کھانا جو ہے وہ روا کر دیا گیا ہے، تو کلام خدا کے اندر کہیں بھی کسی بھی حوالے میں جو ڈرنکنگ کا کنسیپٹ ہے اسے انکلین قرار نہیں دیا گیا۔ صرف جو کلین انکلین بتایا گیا ہے وہ کھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ پینے کے لیے ڈرنکنگ جو ہے جو ورڈ یوز ہو رہا ہے اس میں کلین انکلین کا پورے کلام خدا کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہیں سے جو ان سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں پہ کھانے اور پینے کٹھا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، جس کو آپ میٹ اینڈ ڈرنک جو ان سے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اٹ از ناٹ کنسرن ود دا ایٹنگ آف دا فلیش۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر پینے کا ہے تو پینا جو ان سے ہے وہ انکلین نہیں قرار دیا گیا۔ اب پینے سے مراد ہرگز یہاں پر شراب نہیں ہے۔ شراب کلام خدا کے اندر جو ہے، مسیحیت کے اندر، یہودیت کے اندر جو ہے کلام خدا جو ہے اسے ممنوع قرار دیتا ہے، اور یہ جو ان سے ہم اس کو تفصیل سے جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو میٹ اینڈ ڈرنک جو کھانے اور پینے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ کلام خدا پالوس رسولی کی معرفت عبرانی کے خط جو ہے 9واں باب اس کی 7 سے 14ویں آیت میں اس کو ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم جب عبرانیوں کا خط 9واں باب اس کی 7 سے 14ویں آیت دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پالوس رسول یہ جو کھانے پینے کا ذکر کر رہا ہے کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کے اندر، اسی کو پالوس رسول نے جو ان سے وہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ کون سا کھانا اور پینا ہے، یہ کس چیز کو جو ہے پالوس رسول بیان کر رہا ہے، اور وہ عبرانیوں 9 باب اس کی 7 سے 14ویں آیت میں اس سارے پس منظر کو بیان کرتا ہے۔ ہم جب عبرانیوں 9 باب اس کی 7 سے 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ تو 7ویں آیت ہی سے جو ہے آپ کو اشارہ کلام خدا دیتا ہے کہ یہ کسی قسم کی کفارے کی قربانی ہے، جس میں سردار کائن خون سال میں ایک مرتبہ لے کر کفارہ ادا کرنے اپنے اور بنی اسرائیل کے لیے جاتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانہ کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی۔
اس لیے وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو صلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں. یہ وہ جو ہے پالوس رسول عبرانیوں 9 باب اس کی 7 سے 14ویں آیت کے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی 10ویں آیت میں جو ہے اسی کھانے پینے کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے جو کلسیوں 2 باب 16ویں آیت میں اس نے بیان کیا ہے. اگر آپ 16ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. پس کو ہم نے دیکھا کہ یہ کنکلوژن ہے جو بات 14ویں آیت میں بتائی گئی ہے. کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت, these are all connected. It means that everything is been happening at the same time. اور یہ same time جو ان سے ہے وہ کب ہوگا؟ جب کوئی عید ہے اور اس عید کے اندر جو ہے کفارے کی رسم ادا کی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ان سے ہے کوئی کھانے اور پینے کا ذکر ہے. اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں عبرانیوں 9 باب اس کی 10ویں آیت کو تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو صلاح کے وقت مقرر کیے گئے ہیں. اور اس کو آپ کلام خدا سے سیکھتے ہیں. یہاں پہ ان آفرنگز کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ کفارے کے لیے ادا کی جا رہی ہیں اور ان آفرنگز کے دوران جو ان سے یہ کفارہ ادا کیا جا رہا ہے. So it is the meat and drink offerings. It's not the flesh or the wine or whatever to be taken. اب اس کو آپ مزید آگے چل پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آئے تو اس بزرگ ترک اور کامل ترک خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گئے اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. سو یہاں پہ آپ کلام خدا کے اندر عبرانیوں 9 باب 7 سے 14ویں آیت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کھانے پینے کا ذکر پالوس رسول جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ وہی جو ان سے پس منظر ہے جو کلسیوں 2 باب 16ویں آیت میں بیان کیا جا رہا ہے جہاں پہ سبت, عید, نیا چاند اور کھانے پینے کا ذکر ہے. یہ چاروں کے چاروں جو انسی ہیں اسی لیے ایک ہی آیت کے اندر کلسیوں 2 باب 16ویں آیت میں بیان کی گئی ہیں کیونکہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب کفارے جو ان سے گناہ کی وجہ سے کفارہ ادا کیا جاتا تھا اور اس کفارے کے دوران جو رسومات ادا کی جاتی تھیں جن میں ڈفرنٹ قسم کی قربانیاں ادا کی جاتی تھیں انہیں گزرانا جاتا تھا. یہ کھانے اور پینا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہم جو ان سے یہاں پہ وہ لوگ جو کہ اس کو کھانے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں وہ جو ہے شاید یہ نہیں جانتے کہ مسیح جو ہے وہ اس لیے قربان نہیں ہوئے صلیب کے اوپر کہ وہ کسی کھانے پینے کی وجہ سے انہیں دکھ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ کر رہی تھی اور اس کے لیے جو ان سے انہوں نے قربانی دی, یا وہ اس لیے جو ہے وہ قربان نہیں ہوئے کہ کوئی رسومات وہ ایسی گزران رہی تھیں کہ جو کہ کلام خدا سے کے منافی تھیں اور اس وجہ سے جو ان سے انہیں اپنی قربانی دینی پڑی. ہمیں کلام خدا سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح میرے اور آپ کے لیے اس لیے قربان ہوئے کیونکہ ہم نے گناہ کیا, اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے نتیجے میں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے, اور جب کفارہ آپ ادا کرتے ہیں تو کفارے کی رسومات آپ کو دی گئی تھیں. مسیح کے کفارہ ادا کرنے سے پہلے آپ کو جب آپ گناہ کرتے تھے تو آپ کو ان رسومات کو ادا کرنا لازم تھا کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی تھی, اور اسی وجہ سے جو ان سے مسیح کو اپنا خون جو ان سے وہ بہانا پڑا تاکہ ہمارا کفارہ ادا کیا جائے اور ہم ان رسومات سے جو مسیح کی قربانی سے پہلے جو ان کے کفارہ ادا کرنے سے پہلے
ہمیں عطا کی گئیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ کلسیوں 2 باب 14 آیت بیان کرتی ہے کہ ان رسومات کو، ان آرڈیننسز کو، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو صلیب پر کیلوں سے جڑا گیا. ہم یہاں پر جو ان سے وہ دیکھتے ہیں، جب آپ اس کو آگے مزید پڑھتے ہیں کلسیوں 2 باب 16 آیت کو، تو وہ آپ کو ایک اور کلام خدا اشارہ دیتا ہے، اور وہاں پہ وہ 17 آیت میں بیان ہے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. تو ہمیں یہاں پر کلام خدا جو سایہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان میں، وہ سکیا ورڈ یوز کیا گیا، اور یہ ہے یونانی زبان کا اسٹرانگ کنکارڈنس 4369. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاس اوور جو ہے وہ کیا جاتا تھا، جو عید فصح جو ہے وہ منائی جاتی تھی، جس میں یہ قربانیاں ادا کی جاتی تھیں، وہ عید فصح جو ہے وہ مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھیں. تو عید فصح جو ہے وہ مسیح کی کروسیفکشن، ان کے صلیب دیے جانے کا سایہ بیان ہوتا ہے. اسی طرح جو پینٹیکوسٹ کی عید ہے، یہ فیسٹ آف دا ویکس جو ان سے ہے وہ اس کا سایہ قرار پاتی تھی. ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ چلیں گے احبار کی کتاب، اور اس کے جو ہے ہم 23ویں باب میں آئیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب یہ عیدیں گزرانی جاتی تھیں تو اس وقت کیسے کس طرح کی قربانیاں ادا کی جاتی تھیں. ہم احبار کی کتاب 23واں باب اس کی 37ویں آیت میں آئیں گے. کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، احبار 23 باب اس کی 37ویں آیت، یہ یہوہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجموعوں کا اعلان کرنا، تاکہ یہوہ خداوند کے حضور آتشی قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون اور ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے. ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے. جب آپ اس کی انگلش دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے These are the feast of Yahweh Elohim which you shall proclaim to be holy convocation, to offer an offering made by fire unto Yahweh Elohim, a burnt offering, a meat offering, a sacrifice and drink offerings. تو یہ جو کھانا پینا جو ان رسومات کے اندر کیا جاتا تھا، these were the offerings جو آپ گزرانتے تھے. اور اسی چیز کو پالوس رسول جو ہے وہ کلسیوں 2 باب 16 آیت میں بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح پالوس رسول اسی کو جو ہے عبرانیوں کے خط 9واں باب اس کی 10ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، جو کہ احبار 23واں باب اس کی 37ویں آیت بیان کرتی ہے. ہم جو ہے کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسومات تھیں یہ سایہ تھیں اس اصل کا جو کہ ابھی آنا تھا، اور وہ اصل کلام خدا بتاتا ہے وہ کون ہے؟ مسیح ہیں. یہ کفارے کی رسومات جس میں سوختنی قربانیاں جو ہے گزرانی جا رہی ہیں، جس میں تپاون تپائے جا رہے ہیں، جس میں میٹ آفرنگز ہو رہی ہیں، ڈرنکس آفرنگز ہو رہی ہیں، سیکریفائسز ہو رہی ہیں، they were the shadow of the Messiah's crucifixion. اور جب مسیح کی کروسیفکشن ہو جاتی ہے، جب وہ کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے تو آپ کے لیے اور کوئی کفارہ باقی نہیں رہتا. اور جب کفارہ باقی نہیں رہتا تو کفارے کی رسومات باقی نہیں رہتی، اور جب کفارے کی رسومات باقی نہیں رہتی تو یہ وہ رسومات ہیں جو کہ صلیب پر کیلوں سے جڑیں گی، نہ کہ خدا قدوس کے 10 احکام. ہم جو ان سے ہم نے سیکھا کہ خدا قدوس کے جو 10 احکام ہیں یہ خدا قدوس اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے ہیں، اور اس میں جو چوتھا حکم جو سبت جو ہے خدا قدوس نے تحریر کیا، یہ خدا قدوس جو ہے یہ کہاں پر تخلیق کرتے ہیں؟ یہ تخلیق کائنات کے وقت جو ہے 7ویں دن تخلیق کرتے ہیں، اور گناہ اس وجود میں نہیں آیا
تو یہ کفارے کے سبت جو ہیں یہ گناہ کے وسیلے سے وجود میں آئے، جبکہ جو خدا قدوس کا سبت ہے، جو ساتواں سبت ہے جسے خدا قدوس مائع سبت کہہ کے پکارتے ہیں، یہ جو ہے کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ یہ تخلیق کائنات گناہ سے پہلے وجود میں آتا ہے۔ ہم جو ان سے اس کے اوپر اعتراض کرنے والے ایک اور چھوٹا سا اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب ان سے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو کہتے ہیں کہ یہ جو سبت ہے، جو خدا قدوس کا سبت ہے، یہ بنی اسرائیل کو دیا گیا، یہ مسیحوں کو سبت نہیں دیا گیا۔ خدا قدوس نے جو سبت تخلیق کیا، تخلیق کائنات کے وقت 7ویں روز، یہ بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ وہ بالکل درست فرماتے ہیں کہ یہ سبت بنی اسرائیل کا سبت ہے۔ خدا قدوس اپنا عہد بنی اسرائیل سے باندھتے ہیں۔ جو ابدی عہد خدا قدوس ہوریب کی پہاڑی پر باندھتے ہیں وہ بنی اسرائیل سے باندھتے ہیں۔ خدا قدوس بار بار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میرا پہلوٹا ہے۔ خدا قدوس بار بار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا میں خدا ہوں۔ بنی اسرائیل ہی سے نیا عہد باندھا جائے گا۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ نیا عہد بنی اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے باندھا جائے گا۔ تو اگر پہلا عہد جو ابدی عہد ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے باندھا گیا، اور نیا عہد بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے باندھا جائے گا، تو پھر اس کی برکات بھی بنی اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کو ہی صرف حاصل ہوں گی۔ پھر جو ان سے مسیحوں کے لیے نہ پہلے وہ عہد میں شامل اس سبب سے بنتے ہیں اور نہ ہی آنے والے عہد میں ٹھہریں گے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا گیا تو آپ درست کہتے ہیں، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ ہر وہ شخص جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو اس کفارے میں ایمان لاتا ہے، وہ مسیح کے وسیلے سے بنی اسرائیل میں شامل ہوتا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل سے عہد باندھا گیا، جب بنی اسرائیل کو یہ سبت دیا گیا، تو جب آپ مسیح کے وسیلے سے بنی اسرائیل میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پر یہ سبت لازم ٹھہرتا ہے۔ تو جو یہ شخص کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو دیا گیا، اسے کہیں کہ بالکل یہ بنی اسرائیل کو دیا گیا، لیکن اب ہم کیونکہ مسیح کے وسیلے سے بنی اسرائیل میں شامل ہیں، اس لیے یہ حکم ہمارے لیے پر لازم ٹھہرایا گیا ہے۔ اور اس کو آپ کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ ہم اس کو گلتیوں 3 باب، ہم نے اس کو تفصیل سے سیکھا تھا کہ غیر اقوام کس طرح اس عہد میں داخل ہوتی ہیں۔ ہم گلتیوں 3 باب اس کی 29ویں آیت میں آتے ہیں۔ گلتیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 29ویں آیت، کلام بے شمار آیتیں ہیں، یہ ہم نے تفصیل سے سیکھا ہوا ہے، ہم اس میں زیادہ نہیں جائیں گے۔ گلتیوں 3 باب اس کی 29ویں آیت بتاتی ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہام کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ مسیح کے وسیلے سے ہم ابراہام کی نسل کہلاتے ہیں اور اس وعدے میں، اس ابدی عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس ابدی عہد کیا جو ان سے ہے، وہ 2 تختیوں پر تحریر کر کر انہیں موشے کو سپرد کیا گیا، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ ان 2 تختیوں پر خدا کے 10 احکام لکھے گئے۔ ہم جو ان سے خدا قدوس کا شکر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے کلام کے وسیلے سے جو ہے اس کی دی ہوئی حکمت کے وسیلے سے اس کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ ہم عبرانیوں کا خط 8واں باب اس کی 10ویں آیت کو بھی دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں 8 باب اس کی 10ویں آیت، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پھر یہوہ خداوند فرماتے ہیں
کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اور آپ اس کی امت صرف اور صرف اسی سبب سے ٹھہر سکتے ہیں جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ اور گلتیوں 3:29 آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ مسیح کے وسیلے سے آپ ابراہام کی نسل کہلاتے ہیں اور ابراہام کے وسیلے سے اس کی نسل کہلائے جانے کے سبب سے آپ اس عہد میں شامل ٹھہرتے ہیں۔ ہم بے شمار حوالے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے۔ ہم جو ان سے اس کا آخری جو ہے وہ دیکھیں گے، اس کے حصے کے اندر ہم اس کو کمپیئر کریں گے کلسیوں 2 باب اس کی 14 سے 16 آیت کو حزقیل، یہ حزقیل ایکچولی حزقیل ہم اسے بولتے ہیں، یہ ہے نہیں ہے، یہ خے جو ہے پروننسیٹ ہوتا ہے یہ عبرانی زبان میں، حزقیل 45 باب اس کی 17 آیت کے ساتھ۔ ہم پہلے جو ان سے کلسیوں 2 باب اس کی 14 سے 16 آیت پڑھ لیتے ہیں۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند کی یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ ہم جو ہے کلام خدا کے اندر حزقیل جو ہے اس میں چلیں گے اور اس کے 45 باب کو دیکھیں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے اس آیت کے ساتھ جو پالوس رسول نے کلسیوں 2 باب 14 سے 16 میں بیان کی ہیں۔ حزقیل 45 باب اس کی 17 آیت۔ ہم کلام خدا سے یوں سیکھتے ہیں، حزقیل 45 17 آیت، اور فرمانروا سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور تپاون عیدوں اور نئے چاند کے وقتوں اور سبتوں اور بنی اسرائیل کی تمام مقررہ عیدوں میں دے گا۔ وہ خطا کی قربانی اور نظر کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں بنی اسرائیل کے کفارہ کے لیے تیار کرے گا۔ اب جب آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو وہی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے ہم نے کلوسین 2 باب 16 آیت کے اندر دیکھی تھی، عید، نیا چاند، سبت، ان تینوں چیزوں کو جو ان سے حزقیل جو ہے وہ 45 باب اس کی 17 آیت جو ان سے بیان کرتی ہے۔ اور فرمانروا سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور تپاون عیدوں اور نئے چاند کے وقتوں اور سبتوں، یہ تینوں چیزیں جو پالوس رسول روح کی ہدایت سے کلوسین 2 باب 16 آیت میں بیان کر رہے ہیں، پالوس رسول کوٹ کر رہے ہیں حزقیل 45 باب اس کی 17 آیت کو۔ اور اس کو جب آپ انگلش میں دیکھتے ہیں، اس کے لیے جو انٹرسٹنگلی جو یوز کیا گیا ہے، جو ہولی ڈے جو انگلش میں یوز کیا گیا ہے یا جو عید کا لفظ اردو میں یوز کیا گیا ہے کلسیوں 2 باب میں، کیونکہ یہ یونانی زبان کے اندر ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسٹرانگ کنکارڈنس میں G1859 ہے، اور اس سے ہیاٹے جو ان سے لفظ کہا جاتا ہے، اور ہیاٹے کو جو ان سے جب آپ سیکھتے ہیں تو ہیاٹے جو ان سے بتاتا ہے کہ اٹ از اے فیسٹیول، اور اسی کو جو حزقیل 45:17 میں جب آپ اس عید کو جو ہے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ عبرانی زبان میں جو ہے استعمال لکھا گیا ہے، تو عبرانی زبان میں اس کا جو اسٹرانگ کنکارڈنس ہے وہ
H2282 ہے. اور جب اس کو آپ دیکھتے ہیں اس عید کو جو عبرانی زبان میں استعمال کیا گیا لفظ وہ ہاگ جو ان سے لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور اس کی جب آپ انگلش دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ جو ان سے ہے یہی چیزیں جو پالوس رسول 16ویں آیت میں بیان کر رہے ہیں وہ حزقیل 45:17 کو جو ان سے بیان کرتے ہیں. اس کا جب آپ کمپیریزن دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پالوس رسول جو میٹ کھانے پینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہی عبرانی زبان میں میں نے آپ عبرانی خط 9ویں باب کی 10ویں آیت میں جو ان سے اس کو ایکسپلین کیا. اور اسی کو جو ان سے پالوس رسول نے حزقیل 17ویں آیت سے جو ان سے وہ کوٹ کیا ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میٹ آفرنگز اور ڈرنک آفرنگز کو یہ تپاونز کو جو ہے بیان کرتا ہے. جو لفظ ہولی ڈے یا عید جو ہے استعمال کیا گیا کلسیوں 2 باب 16ویں آیت میں یہ لفظ جو ان سے ہے اسی عید کو جو ہے یہ حزقیل 45 باب 17ویں آیت میں بیان کیا گیا. 16ویں آیت میں یونانی زبان میں بیان کیا گیا اور جو 45:17 ہے اس کے اندر جو ان سے اس کو عبرانی زبان میں استعمال کیا گیا. ہیوٹے جو ان سے لفظ جو ہے یہ یونانی زبان میں آیا ہے اور خاک جو ان سے لفظ ہے یہ عید کے لیے عبرانی زبان میں آیا ہے. اسی طرح نئے چاند جو ان سے یہ نئے چاند کو جب میں سیکھ رہا تھا اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت جو ان سی ہے وہ ایکسپلینیشن ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو ایک ایک کر کے دیکھیں کہ یہ عید کے چاند کیا چیزیں ہوتی تھیں. یہ جو ان سے دونوں میں استعمال کیا گیا اور سبت ڈیز جو ان سے استعمال میں کیا گیا کلسیوں 2 باب 16ویں آیت میں اور ان دا سبت پلورل میں جو ہے استعمال کیا گیا حزقیل 45:17 کے اندر. ہم خدا قدوس کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کہ 2 قسم کے جو ان سے سبت کلام خدا میں سکھاتا ہے. ایک سبت جو کہ ہفتہ وار سبت ہے جو کہ کائنات کی تخلیق سے کے وقت جو ہے 7ویں دن تخلیق کیا جاتا ہے. گناہ کے وجود میں آنے سے پہلے تخلیق کیا جاتا ہے. پتھر کی 2 تختیوں پر اس حکم کو لکھا جاتا ہے. ان پتھر کی 2 لوہوں کو جو ان سے موشے کو کہا جاتا ہے کہ صندوق میں رکھا جائے. اور جو دوسرے رسوماتی سبت تھے جو عیدوں کے اندر آتے تھے جو کسی بھی دن میں آ سکتے تھے وہ گناہ کے کفارے کے لیے جو ان سے وہ ادا کیے جاتے تھے اور ان کو جو ان سے ہے موشے نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے قلم بند کیا اور عہد کے صندوق کے باہر لکھا. ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کہ ہم جو ہے اس کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کو جو ہے وہ جان سکیں اور جب کبھی بھی کوئی ہمارے ایمان کے متعلق جو ہے سوال کر سکے. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان میسیجز کو جو ہے وہ بار بار سنیے گا کیونکہ یہ ایک ایسا جو ان سا ہے یہ حوالہ ہے جو کہ کلام سے دوری کے باعث کلام کی نہ سمجھی کے باعث کلام سنانے والے کی جو ان سی اپنی خواہش کے مطابق کلام سنانے کے باعث پیشتر کلیسیا جو ان سی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے. اور جب کبھی آپ سے یہ سوال کیا جائے اگر یہ جو ان سی میسیجز آپ کے پاس موجود ہوں گے آپ نے انہیں سیکھا ہوگا جانا ہوگا تو آپ جو ان سے ہے اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے اور اگلے کو جو ان سے کلام خدا کی رہنمائی دے سکیں گے. ہم اس کے بعد جو ان سے جو سیکھیں گے اس کے اندر جو اور اعتراض کیا جاتا ہے وہ رومیو کا خط ہے اس کے اندر جو ان سے ہم جائیں گے. اسی طرح گلیتیوں کے خط کو جو ان سے ہم دیکھیں گے کہ گلیتیوں کے خط میں جو ان سے جو حوالہ دیا جاتا ہے گلیتیوں 4 باب اس کی 9 سے 10ویں آیت میں رومیو 14 باب میں دیا جاتا ہے ہوسیہ کی کتاب سے جو ہے حوالہ دیا جاتا ہے. ہم ان کو بھی جو ان سے تفصیل سے سیکھیں گے. کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم اس کے سکائے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ان سے وہ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. دعا کریں اس سے مدد طلب کریں کہ آپ اور میں ہمیشہ جو ان سے اپنی خواہش کے مطابق نہیں اپنی سمجھ کے مطابق نہیں بلکہ اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے حکموں کے تابع رہ سکیں. خدا قدوس ہر اس شخص کو
جو اس کے حکموں کے تابع اپنی زندگی بسر کرتا ہے، برکتوں بے برکتیں اپنے وعدے کے مطابق دے۔ آمین۔